اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الذین اتبعوا ہدیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت پاکیزہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو چنتا ہے جو پاک ہوں۔ فرشتوں جیسی مخلوق کو چنا آسمان کے لیے، پاکیزہ مخلوق ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، قرآن کہتا ہے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو کام دیا جاتا ہے اس کام کو پورا کرتے ہیں۔ بالکل پاکیزہ مخلوق ہیں، اللہ نے فرشتوں کو چنا۔ جب رسالت کی باری آئی اور دنیا میں پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے کسی انسان کو منتخب کرنے کی باری آئی تو اللہ نے جن لوگوں کو چنا، جن کو ہم نبیوں کا سلسلہ کہتے ہیں، وہ پورا کا پورا سلسلہ پاک، ہر اعتبار سے پاک، حتیٰ کہ پوری نسل انبیاء کی جو نسل ہے، ان کے ماں باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، کسی بھی نبی کا خاندان اور نسب نامہ اٹھا لیجئے، کوئی ایسا مرد اس میں نہیں ملے گا جس نے کفر کے باوجود زنا کیا ہو۔ کفر کے باوجود، کفر ہے، زنا نہیں، پاک ہے، ان کے خاندان میں پاک پاک ہی نسب سے اللہ نے ہر نبی کو بھیجا ہے۔ پاک لوگوں کو اللہ نے چنا۔ اللہ خود پاک ہے، اپنی پیغمبری کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، دنیا کی مخلوق تک پیغام پہنچانے کے لیے وہ پاک لوگوں کو چنتا ہے۔ ایسے ہی اللہ ہر اس عمل کو پسند کرتا ہے جو پاک ہو، ہر اس بات کو پسند کرتا ہے جو پاک ہو، ہر اس کھانے کو پسند کرتا ہے جو پاک ہو، ہر اس بول کو پسند کرتا ہے جو پاک ہو، ہر اس کپڑے کو پسند کرتا ہے جو پاک ہو۔ اس کے یہاں پاک محبوب ہے، خبیث مردود ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خبیث لوگ، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مرد کے لیے۔ جب وہ پاک ہیں تو انسان کے ہر عمل میں بھی اللہ یہ چاہتا ہے اس کا ہر کام پاک ہو، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر بول پاک ہو، اس کا کھانا بھی پاک ہو۔ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو تم پاک کھانا کھاؤ۔ کیا کوئی نبی ناپاک کھانا کھائے گا جو حرام کا ہو؟ نعوذ باللہ، نہ۔ امت کو سبق سکھانا ہے، امت کو بتانا ہے کہ ہم اپنے نبیوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنا کھانا چنیں تو وہ پاک کھانا چنیں، حلال طریقے سے آیا ہوا کھانا، حرام طریقے سے آیا ہوا کھانا نہیں۔ مال تو دکھنے میں
ایک ہی لگتا ہے. وہی 2000 کی نوٹ حرام طریقے سے کمائی ہے, وہی 2000 کی نوٹ حلال طریقے سے کمائی ہے, لیکن ایک کے اوپر سکہ لگا ہے کہ یہ ناپاک 2000 کی نوٹ ہے, اور ایک کے اوپر مہر لگ گئی ہے کہ یہ پاک 2000 کی نوٹ ہے. راستہ الگ الگ ہے, چیز وہی ہے. میرے گھر میں چاول آ رہا ہے, چوری کا آ رہا ہے, وہی چاول ہے جو بازار میں 20 روپے کلو بکتا ہے. ایک نیک آدمی کے گھر میں چاول آ رہا ہے, وہ بھی بازار میں 20 روپے کلو بکتا ہے, لیکن اس نے اپنا پسینہ بہایا, اس پسینے کے ذریعے سے اس کو وہ 20 روپے کلو والا چاول ملا ہے. اور دوسرے کے گھر میں چوری کا چاول آیا ہے. چاول دکھنے میں ایک ہی ہے, لیکن میرے دوستو اس پر سکہ لگا ہے ناپاکی کا, اس پر سکہ لگا ہے پاکی کا. اللہ کو پاکی والا چاول پسند ہے, ناپاکی والا چاول پسند نہیں ہے, وہ چوری کا ہے, وہ غلط راستے سے آیا ہے. ایک ہی زبان ہے جس میں ہڈی نہیں ہے, اسی زبان سے جو دو جبڑوں کے درمیان ہیں, اسی زبان سے بات نکلتی ہے. ایک بات اچھی ہوتی ہے جس کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے, ایک بات بری ہوتی ہے جس کو کلمہ خبیثہ کہا جاتا ہے, لیکن اللہ پسند کرتا ہے اس بات کو جو اچھی ہو, پاک ہو. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کی طرف جو بات چڑھتی ہے, اللہ کے پاس چڑھ کر جو پہنچتی ہے, اس کے یہاں قبولیت کے لائق جو بات بنتی ہے وہ پاکیزہ بات ہے, لیکن جو خبیث بات ہے, جو خراب بات ہے, ناپاک بات ہے, وہ اللہ کے یہاں نہیں چڑھتی ہے, اس کا کوئی مقام اللہ کے یہاں نہیں ہوتا ہے. زبان سے ہی نکلتی ہے دونوں باتیں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک اللہ کو پسند ہے, دوسری بات اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کی یہاں فیصلہ ہے, جو لوگ اپنے اعمال کو پاکیزہ بنائیں گے, جو لوگ اپنی باتوں کو پاکیزہ بنائیں گے, اپنے کھانوں کو پاکیزہ بنائیں گے, اپنے پینے کو پاکیزہ بنائیں گے. خوشبو ڈالنے سے چیز پاکیزہ نہیں بنتی ہے. اگر میں نے شربت میں گلاب کی خوشبو ڈال دی, اس سے میرا شربت پاکیزہ نہیں بنے گا. میں نے اپنے کپڑے پر عطر لگا دیا, اس سے میرا کپڑا پاکیزہ نہیں بنے گا. اس کے پاکیزہ بنانے کا طریقہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. اس طریقے سے میرا کپڑا, میرا شربت, میرا کھانا پاکیزہ بنے گا. قرآن میں اللہ دونوں قسم کے لوگوں کے حالات بیان کرتا ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها فقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. کہ جو لوگ پاکیزہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ان کی ہر چیز پاکیزہ ہوتی ہے, جب ان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں روح نکالنے کے لیے, لیکن وہ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ پاکیزہ, خوشگوار, وہ لوگ پاکیزہ ہوتے ہیں, حالات سازگار ہوتے ہیں. ان کو ایسی کوئی سزا نہیں دی جاتی ہے, ان کو ایسے بھیانک تصاویر نہیں دکھائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈر جائیں, بلکہ ایسے حالات اللہ کی جانب سے ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ پھولوں کے چھوڑ ان کے سامنے لائے جاتے ہیں, مختلف قسم کی نعمتیں ان کے سامنے کی جاتی ہے اور ان کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے. اللہ قرآن میں کہتے طیبین, فرشتے اس وقت کہتے سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اے پاکیزہ آدمی, تم پر سلامتی ہو, اللہ کی جانب سے تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. آج تک تم نے پاکیزہ اعمال کیے تھے, اپنے بدن کو پاک رکھا تھا, اپنی روح کو پاک رکھا تھا, اس کی برکت سے تم جنت میں چلے جاؤ. یہ نقشہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کی زندگی پاکیزہ ہے, لیکن جن لوگوں کی زندگی ناپاک ہے ان کا بھی نقشہ قرآن کھینچتا ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. قرآن کہتا ہے جن لوگوں کو فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں وہ پاکیزہ نہیں ہوتے ہیں, وہ پاکیزہ نہیں ہوتے ہیں. وہ تو دیکھ کے ہی کہتے ہیں, جب حالات دیکھتے ہیں بہت خطرناک حالات میں ہم دنیا سے جا گئے تو کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء, اگر ہم نے کبھی برائی کی نہیں, حالانکہ زندگی بھر ناپاک کھایا ہے, زندگی بھر ناپاک پیا ہے, زندگی بھر ناپاک پہنا ہے, لیکن مرتے وقت وہ فرشتوں سے کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء, ہم نے تو کبھی برائی نہیں کی ہے. اللہ کی جانب سے فیصلہ ہوتا ہے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین.
جاؤ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، تمہارا وہی ٹھکانہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے 3 دور، 3 زندگیاں، یہ 3 مقام اللہ نے بنائے ہیں، 3 مقام، چوتھا کوئی مقام نہیں۔ ایک مقام پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے جس کو ہم جنت کہتے ہیں، دوسرا مقام خبیث لوگوں کے لیے ہے جس کو جہنم کہتے ہیں۔ جنت جو مقام پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے وہ مقام بھی پاکیزہ ہے، لا یتغیرون ولا یتمخطون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں وہ جنت ایسا مقام ہے جہاں ناک سے ریٹھ نہیں نکلے گا، جہاں منہ سے بلغم نہیں نکلے گا، منہ سے بھی بلغم نہیں، نیچے سے بھی کوئی ناپاکی نہیں، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ کھانا جنتی جو کھائیں گے ان لوگوں کے کھانے کا نکلنے کی شکل یہ ہوگی کہ ایک ڈکار آئے گا جس سے خوشبو نکلے گی، پسینہ آئے گا جس سے جو خوشبو کی طرح مہکتا ہوگا، اور ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا، کسی قسم کی گندگی وہاں نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں رہنے والے لوگ پاکیزہ ہیں، وہاں جانے والے لوگ پاکیزہ ہیں، ان کا مقام بھی پاکیزہ۔ لیکن جو خبیث لوگ ہوں گے، خبیث لوگ جہاں جن کے لیے ٹھکانہ اللہ نے بنایا ہے وہ جہنم کا ٹھکانہ بنایا ہے، وہ خراب اتنا خطرناک ہے کہ وہاں کا نچوڑ، یعنی جہنمیوں کو سزا دینے کے بعد جو لہو اور خون اور لہو پیپ جو بنتا ہے، جو جمع ہوتا ہے، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں بہا دیا جائے تو میرے دوستو اللہ کی قسم یہ پوری دنیا کڑوی ہو جائے، پوری دنیا گندی ہو جائے۔ ایسا خطرناک لہو، ایسا خطرناک پیپ، ایسی خطرناک جگہ، ناپاک جگہ اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ 2 ٹھکانے، تیسرا ٹھکانہ دنیا ہے جہاں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، برے لوگ بھی رہتے ہیں، پاک لوگ بھی رہتے ہیں، ناپاک لوگ بھی رہتے ہیں، سارے قسم کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو ہم صحیح راستہ نہیں دکھاتے، ایک دوسرے کو صحیح بات کی طرف نہیں لاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر قسم کے لوگ رہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی جانب سے فیصلے بھی ایسے ہی دنیا میں اترتے ہیں۔ یہاں مصیبتیں بھی آتی ہے، خوشحالیاں بھی آتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہے۔ یہ کیوں آ رہی ہے؟ ہر قسم کی باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ پاکیزہ لوگ بھی دنیا میں ہیں، ناپاک لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ لیکن ایک مقام پاکیزہ لوگوں کا جنت ہے، وہاں کوئی ناپاکی نہیں۔ ایک مقام ناپاک لوگوں کا جہنم ہے، وہاں کوئی پاکی کا گزر نہیں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح ہر عمل کو پاکیزہ بنانا اللہ کو پسند ہے، اللہ نے ہمیں جو روزہ دیا ہے اس روزے کو بھی اللہ چاہتا ہے کہ وہ پاکیزہ بنے۔ ہم نے کھانے سے اپنے آپ کی حفاظت کر لی، ہم نے پینے سے اپنے آپ کی حفاظت کر لی، جو مجھ پر حلال تھا میں نے اس کو تو چھوڑ دیا، لیکن روزے کی حالت میں جو مجھ پر حرام تھا اس کو میں نے نہیں چھوڑا۔ اللہ کو یہ روزہ پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندہ روزہ بھی ایسا ہی رکھے جو پاک ہو۔ کس سے پاک ہو؟ حرام سے پاک ہو، حرام سے پاک ہو۔ ایک آدمی اگر عبادت کرتے جاتا ہے لیکن دوسری طرف گناہوں کا ارتکاب، حرام چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان حرام چیزوں کا وہ ارتکاب کرتے جاتا ہے، ایک طرف نیکیوں کا ڈھیر ہے لیکن دوسری طرف حرام چیزوں کا وہ ارتکاب کرتے جاتا ہے، تو میرے دوستو اس کی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفلیں تو پڑھتا ہے، فرض چھوڑتا ہے، نفلیں تو پڑھتا ہے، فرض چھوڑتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سکھلائی تھی، جو 5 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی، ان میں سے ایک بات یہ تھی، ابو ہریرہ سے فرمایا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، حرام کی ہوئی چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا دو۔ روزے دار آدمی اگر کھانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اسی طرح اپنی شہوت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن وہ غلط بات سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اپنی زبان کی غیبت سے حفاظت نہیں کرتا ہے، اپنی زبان کی گالی سے حفاظت نہیں کرتا ہے، اپنی زبان کی بہتان سے حفاظت نہیں کرتا ہے، پورا دن جو موبائل لے کے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ سے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی بھی روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے تو اس آدمی کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ہر عبادت کے 2 مقصد ہے، ایک مقصد یہ ہے کہ اس سے ثواب حاصل ہو جائے، اس سے ہمارا مقام اللہ کے یہاں بلند ہو جائے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس عبادت کو چھوڑنے سے جو ہم کو سزا دینے والا تھا وہ سزا ہماری نہ رہے۔
روزہ آدمی رکھتا ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن اگر اپنی زبان کی حفاظت ان غلط چیزوں سے نہیں کرے گا تو اس کا روزہ یہ حیثیت اس کی بن جائے گی کہ وہ اس کی سزا نہیں ہوگی روزہ چھوڑنے کی، وہ اللہ کے یہاں اتنا گنا جائے گا، لیکن روزے کی وجہ سے جو فضیلتیں ہیں اس کو ملنی چاہیے، ان حرام کاموں کے کرنے کی وجہ سے وہ فضیلتیں نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے دوستو، نماز کو بھی پاکیزہ بناؤ، روزے کو بھی پاکیزہ بناؤ، یہ غلط چیزیں ہیں، ان چیزوں کو روزے کی حالت میں خاص طور پر چھوڑ دو۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق دے۔